اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 146۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیے تھے ایک ناخن کھر والے تمام جانور، اور گائے اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں کے ساتھ یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ان کا بیان ہو گیا، وہ ساری ڈیٹیل میں بتا دی گئیں، اور اب ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو صرف یہود پر حرام کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہود پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔ ناخن والے سے مراد ہر وہ جانور ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں۔ اس تعریف کے مطابق اس میں ہر وہ جانور داخل ہو جائے گا جو کھر یا پنجے والا ہوگا، اس لیے اونٹ، گائے، بکری، شتر مرغ، بطخ اور ہر وہ چڑیا داخل ہوگی جس کے پنجے ہوں گے۔ ان تمام جانوروں کا گوشت یہود پر حرام تھا، ان کے لیے انہی جانوروں کا گوشت حلال تھا جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی تھیں، جیسے مرغی وغیرہ۔ اور یہاں پر چونکہ آگے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے گائے اور بکری کا گوشت بطور خاص حلال کر دیا گیا تھا، صرف ان کی چربی حرام کر دی گئی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ سے لگی ہوئی، جو ان کی آنتوں سے چپکی ہوئی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے وہ چربی جو دم، پاؤں، پسلی، سر اور آنکھ کے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ان کی سرکشی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا تھا، اور اللہ ان کے ساتھ یہ جو برتاؤ کر رہا تھا یہ بالکل عدل کے اوپر مبنی تھا، انصاف کے اوپر مبنی تھا۔ اب ایک تو یہ بات یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا کہا گیا کہ جو یہودی ہوئے تھے، یعنی یہ بنائے مسلمان گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کہا تھا بننے کو، لیکن یہ خود ہی یہودی بن گئے تھے، اور انہوں نے اپنا دین خود ہی بدل دیا تھا، چینج کر دیا تھا۔ اور پھر یہ جو ساری کی ساری پابندیاں آئیں، یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ یہ سرکش لوگ تھے۔ اب جب آپ کو معلوم ہے دین کے اندر انسان خود سے خرافات ایڈنگ کر لیتا ہے، اپنی خود سے جو ہے وہ برائیوں میں پڑ جاتا ہے، جس راستے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ان پر ویسے حلال ہونی تھیں، ان پر جائز ہونی تھی، وہ ان کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، دین ان کا مزید سخت ہو جاتا ہے، ایک طرح سے ایک شکنجے کے اندر پھنس جاتا ہے انسان۔ تو یہ پوری کی پوری قوم جو ہے، چونکہ اس نے اجتماعی طور پر یہ سرکشی کی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی تھی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھوپ دیا گیا، اور دین ان کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گئیں۔ اور اب اس کے بارے میں، اسی جو آیت ہے اس کے بارے میں ابن جریر نے اس تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو یہ خبر دی ہے کہ مذکورہ چیزیں ان پر ہم نے حرام کیا تھا، یہی صحیح ہے۔ ان کا یہ گمان بالکل غلط ہے اور باطل ہے کہ خود یعقوب نے اپنے اوپر انہیں حرام کر دیا تھا، کیونکہ یہود جو ہے نا، وہ بہت سی چیزیں ایسی بھی کہہ دیتے تھے نبیوں کے بارے میں جو اصل میں سچ نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے ابن جریر نے کہ یہ لوگ ان کی اتباع میں انہیں نہیں کھاتے تھے۔ یہ نہیں بات ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا تو یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی کوئی پائس تھے اور حضرت یعقوب کی اتباع کر رہے تھے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا، نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے اوپر اس کو حرام کیا گیا تھا ایک سزا کے طور پر۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مار ہو یہود پر، جب چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تو اسے پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔
تو جو کانسیپٹ تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی چیز حرام کی جاتی تھی، وہ کانسیپٹ بھول جاتے تھے، اور وہ حرام کی ہوئی چیز جو ہے وہ خود تو کھا نہیں رہے ہوتے تھے کہ جی یہ ہم پر حرام ہے، لیکن اس کو بیچ کے اس کا پیسہ کھا رہے ہوتے تھے، جو کہ وہ بھی حرام کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے کوئی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر پابندی لگائی ہو، جیسے مثلا شراب حرام ہے، اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے، تو اس کو بیچنا یا اس کو سرو کرنا یا کسی چیز کے اندر ڈال کے اس کو آ، پکانا، وہ بھی سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، یہ سب چیز منع ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز یہود کے اس پہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو خود ہی توڑا مڑوڑا، اس کو چینج کیا، اس کو خراب کیا، سرکشی کی، اور اب تک افسوس کی بات ہے یہ سرکشی چلی جا رہی ہے، بڑھے چلی جا رہی ہے، کسی صورت کم نہیں ہو رہی۔ اور تو اور یہ کہ جو بھی قوم یہ کام کرتی ہے، یعنی فیوچر میں یہ بات بتا دی گئی، ایون مسلمانوں کے لیے بھی یہ چیز سچ ہے کہ پھر حلال کی ہوئی چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہوتی ہیں وہ بھی پابندیوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو نیڈ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس سے لیسن ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم مکمل طور پر دین کو خالص کریں، پیور کریں، اور بیک ٹو دا بیسکس جائیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی کے اوپر ہم چلیں، وہی شریعت ہے، وہی لاز ہیں، اور وہی ہمارے لیے بہترین دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔